اللہ دے رسول علیہ السلام کا طریقہ. ہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے بار بار آخیا کہ سر مڑاؤ والوں تے رحمت کر، کتراؤ والوں کا نہیں آخیا. قرآن پاک بھی حج کے سلسلے جدوں گل کرتا مڑاؤ کی کرتا، عمرے آ گیا مقصرین بھی حج سے نہیں آیا. بلا تہلے کرو سکم، اپنے سر نہ مڑاؤ. ادوں سر مڑاؤ جدوں قربانی جڑی اس ٹھکانے لگ جائے سر مڑاؤ کا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے منڈایا. ہوں ذرا اپنے ذہن چ لے آؤ کہ مینا کا میدان ہے، جمرات العقبہ سے حضور کینکریاں مار کے فارغ ہوئے، حجام اس میں حاضر ہویا. بلال تے رضی اللہ تعالیٰ علامہ اقبال نظم لکھی بے سکندر رومی یونان چوٹھیا ساری دنیا تے نے قبضہ کر لیا، ہندوستان تک فتح کر لیا. مگر اللہ کون رومی نو جانتا یار، کوئی پڑھیا لکھا جڑا انہوں پتہ لگو گا بھی کوئی سکندر بھی ہوں سی. مگر بلال جڑا نہ وہ حکمران سی نہ فاتح سی نہ وہ کوئی دنیاوی جاہ سی نہ مرتبہ سی، مگر وہ رسول اللہ کا مؤذن سی. اس پر ہویا کی ہے اقبال کس کے فیض کا یہ لطف عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. مسلمانوں ہور کے پتہ ہوئے نہ ہوئے، بچہ جانتا کہ بلال یا رسول اللہ بانگار. اس پاروں رسول اللہ پاروں کتنے لوگ زندہ ہو گئے. اے بہانہ ہی میں بناؤنا چلو حضور کا تذکرہ گل تو نبی پاک کی کرنی ہوں، مگر وہ بندے جڑے وہ بھی سامنے آ جاندے جنہاں کا وہ تعلق کہ رسول کریم علیہ السلام دا سر منڈلی پھر جڑا شخص سامنے آیا حجام سی حضور دا، وہ مامر دا نام. ہوں نہیں لوگ نام رکھتے ہو ہی لبتے پھرتے میم این میم رے مامر ابن عبداللہ الادوی. یعنی کتنا یاد رکھا گیا. وہ کون سی، وہ باپ کون سی، وہ قبیلے کہڑے دا سی، مامر بن عبداللہ الادوی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو عدی یہاں سے انہیں اس طرح پڑھیا. رسول پاک نے سر مبارک تھلے کیتا. اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا مامر ویخ توں کہ ایسے اللہ دے رسول دے سر دے بال تیرے ہاتھ ہے اور اس طرح تیرے کول ہے. انہیں اسے کہا کہ اللہ دے رسول اے میرے اللہ دیا نعمتاں اور احسانہ جو ایک احسان ہے کہ مینوں اللہ موقع دے رہا کہ میں اللہ دے رسول کی حجامت بنا رہا. اور رسول کریم اعلان کرا چکے، پورے عرب چ منادی کرتی سی مدینے ٹرن تو پہلا، کیونکہ زندگی کے کچھ مہینے باقی سی. حضور علیہ السلام نے اللہ نے اطلاع دے دی. آپ نے آخیا جنہیں جنہیں حج کرنا میرے نال آ جاؤ. سارا عرب مرد عورتیں بچے لے کے میدان عرفات پہنچ گیا. حضور پاک کے دوارے دنیا کٹھی آ گئی. اس تو مسند احمد کے اندر روایت بیان کیا کہ اس وقت جدو حضور پاک سر منڈا رہا سی صحابہ کرام نے کہرا پایا اور ایک وال تھلے نہیں ڈگتا، بس ٹوٹ کے پی گیا اور لے لیا. رسول کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک دے جڑے سجے پاسے دے سی اس خود ہی آخیا کہ لوگوں تقسیم کر دیو، ایک ایک انہوں دے دیو. اور راوی بیان کر رہا کہ میرا ساتھی جڑا سی وہ حصے سے آپ کے ناخن آئے، بال نہیں ملیا انہوں، آپ کے ناخن ملے اور بال جڑا آتا سانوں ملیا وہ میں دیکھدا کہ وہ مخضوب بالحناء والقتم مہندی نال اور قتم نہ رنگیا، ایسی نہ کالا بنتا سی نہ بالکل لال سی. اور اینی عزت امام بخاری لکھتے کہ جو ایک شخص کو پتہ لگا بے فلاں خاندان چو جڑا نا حضرت انس کی معرفت ایک موئے مبارک انہوں نے کول ہے. تو تابعی آندا کہ کاش یار میں زمین و آسمان کی دولت دے کے وہ موئے مبارک حاصل کر سکتا. یہ محبت دے کرشمے ورنہ بال چوں نے کی لینا، مگر وہ آندا وہ اللہ دے رسول بھی یاد ہے حضور پاک دا. تو مامر نے وہ جس سے سر مبارک منڈیا آپ نے پھر وہ ادھے بال جڑے سے آخیا تقسیم کر دے اور ادھیاں نہیں پھر ایک جوڑے میں سدیا. جدو کھبا پاسا مڑایا تو پھر ایک بڑا احسان جڑا سی وہ آپ نے بدلا دیتا. بڑا خوش قسمت جوڑا نکلا. اmme سلیم آئی اور حضرت ابو طلحہ آیا جہاں نام زید سی، زید ابن سہل مدینے لگ. یہ رسول کریم علیہ السلام میرے تواڈے آقا مولا مدینہ شریف جدو گئے اmme سلیم سلام لا چکی ہیں. خامن جڑا سی حضرت انس دا والد مالک ابن نظر کافر رہا، انہیں ناراض ہو کے آخیا اmme سلیم تو اس نبی نو من لیا، میں اس شہر چ نہیں رہنا. چھڈ کے شام نو چلا گیا، ادھر ہی کسی کافر مر گیا، یہ بیچاریاں رہ گئیں. بعد چ حضرت ابو طلحہ جنہاں دا نام زید بن سہل ہے انہوں نے آخیا میرے نال نکاح کر، یہ بھی اسلام نہیں سی اجے لیا ہے. حضرت اmme سلیم نے آخیا بھی توں کوئی خیال کر دے اپنے ہاتھ نہ ایک بت کر دے، مڑ کے اس کو بدلا منگنا شروع کر دے. تمہیں شرم نہیں آتی بھی تے ہاتھوں کا گھڑیا تھی چک کے ادھر ادھر رکھ دے جے کی وہ خدائی ہے بھی تمہیں حیا نہیں آتا؟ تو کیوں اس خدا دے بندے کی گل نہیں منتا کہ سوائے اللہ تو کوئی معبود نہیں؟ اور اللہ کا سچا رسول نے آخیا ٹھیک ہے. گیا جا کے آ کے مڑ کے
آخیا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، سمجھ آ گئی یہ سارے بت لا جانی۔ حضرت اmme سلیم نے آخیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو طلحہ یہ ہوئی میرا مہر ہے جو تو اسلام قبول کرا، میں آنا نہیں لینا، کسی مہر کی مینوں ضرورت نہیں، تیرا کلمہ پڑھنا ہی میرا مہر ہے، تو اسلام لایا۔ اس تو علماء لکھ دے سی کہ اmme سلیم تو چنگا مہر کسی عورت نہیں لیا، کوئی پیسے مگر بھجی پھردی کوئی دے نا، اmme سلیم نے آخیا بس تو میرے قید اسلام قبول کر لیا، حضور نے من لیا، یہ تیرا میرا۔ اور موڑ کے پھر انہیں آ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال بعد حضور کی خدمت پیش کرتا کہ اللہ دے رسول اج تو انس تہاڈا کوئی کردا انہیں کم نہیں کرنا، نہ ساڈا یہ کوئی تعلق ہے، ماں باپ ہے میرے گرو مگر تہاڈے گھر چ رہو گا، تہاڈی خدمت جڑی نا جدھر اینوں کرنا کر لو۔ 10 سال نبی پاک دا خادم رہا، اس تو خادم رسول جدوں اسی آنے وہ حضرت انس ہوندا، اور حضرت انس فرماؤندے اس 10 سال دے عرصے مینوں اللہ دے رسول علیہ السلام ایک دن نہیں کیا انس یہ کام کیوں نہیں کیتا، یہ کیوں کیتا، جو ہویا نا اینا میں رسول اللہ دا رفق نرمی اور پیار ویکھیا، کم چنگا ہویا یا نہیں، میں گیا بچہ سی، کوئی کدی نہیں آخیا کہ انس وے کیوں کم نہیں کیتا یا کم کیوں کیتا ہے، نہیں، پیار اور محبت دی گل۔ اس پاروں پھر صحیح بخاری چ آوندا خیبر نو سفر کیتا، اس وے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی عمر چ حضرت انسنا کتے وڈے سی، اور جریر جڑے ہے اللہ انہوں نے رحمت فرمائے رضی اللہ تعالیٰ یمن دے شہزادیاں تو سی، جڑا خاندان یمن پہلا حکومت انہاں تو سی، خیال یمن تو سی، اور جدو یہ کلمہ پڑھ لی تو خوبصورت ایڈے سی بھی انہوں یوسف سانی کیا جاتا سی، اس امت اگر کوئی یوسف پیدا ہوا نا یہ جریر ہے، اینا حسن رب نے دیتا سی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو جدو انہوں نے آنا سی اس طرح ہی حضور علیہ السلام خطبہ دے رہا سی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف خبر مل گئی کہ جریر آ رہا یمن سے، ایڈا قبیلے کا سردار۔ حضور نے فرمایا ہونے تہاڈے کو مسجد ایک آدمی آنے والا جی پیشانی سے بادشاہ دا نور چمکدا شہزادہ، آپ ممبر تو اترے کرسی منگوائی بہ گئے، وہ گفتگو ہوئی ساری، اسلام لایا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سفر کے نال، حضرت انس چھوٹا بھی نال، بہت عمر چھوٹا، مگر حضرت انس فرماؤندے کہ حضرت جریر نے میری بہت ہی خدمت، بجائے دے کہ میں خدمت کردا حضرت جریر میری خدمت ہی کری چلے گا۔ جب میں آخیا بھائی مینوں چھوٹا، انہیں کہا نا یار میں جڑا تمہوں مدینے والوں انصار حضور کی خدمت کردیا دیکھا محبت نہ اس پاگوں میرے دل سے جم گیا بھی ہر کلمہ گو تے لازم ہے مدینے والوں کی عزت کرے، بھی اپنے شہر چ لیا کیویں تینوں بچہ بنا کے حضور نو دیتا، اور آپ اپنے باغ دیتے مہاجروں ادھی ادھی جائیداد بنتی، اس طرح جڑا میں انہوں کا انصار کا سلوک ویکھیا نا اس پاروں بیٹا انس میرے دل جم گیا، پاویں تو چھوٹا جا میرا کام ہے بھی تھوڑی خدمت کریے، رسول اللہ نے جو تھی سلوک کیتا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس پاروں وہ شہر مدینہ مشہور ہو گیا، حالانکہ اصل نام جڑا لئیے وہ تو مدینہ تو نبی کہنا چاہیے، پورا جملہ عربی بولا یہ نبی کا شہر، مدینہ تو میرا شہر ہے، فیصلہ آباد بھی مدینہ، لاہور مدینہ، عربی سب شہر ہی شہر ہے، اصل نام مدینہ تو رسول کہ رسول کا شہر، مگر اینا مشہور ہویا، اینا مسلمانوں جرا جم گیا، بیاج اسی مدینہ نے کسی پاسے بھی ذہن نہیں جانا، نہ اسلام آباد نہ کراچی کوئی بھی نہیں، سانوں ایک شہر یاد آتا، خاک یسرب از دو عالم خوش ترس ہے خنک شہر ہے کہ آٹا دل برس، اقبال فرماؤندا یسرب بھی مٹھی دو جہان نالوں تو ساری نظراں بہتر ہے، تیرے تو زیادہ شہر پاک کون ہے جسے اللہ دا حبیب ہے رام فرما، حضور دی قبر پاک ہے، حضور دا ممبر ہے، آپ بھی مسجد مسلمانوں تو زیادہ پیارا ہونا۔ اس پاروں جریر نے آخیا جو انصار نو میں حضور نہ سلوک کردیا ویکھیا ادوں بعد میرے دل چ رچ گیا کہ اسی تواڈے بچیاں تک دی عزت کری، ایسا ہی بخاری دی روایت۔ اتنے امام ابن حجر فتح الباری لکھ لے پتہ لگا بے رسول اللہ دی محبت آپ کروا رہی تھی بھی جس جیسے شاید نبی پاک نہ کوئی نسبت اور جوڑ ہے گا وہ آپ پیارا ہو، وہ شہر پیارا، وہ ساتھی پیارے، وہ مدد کرنے والے پیارے، ساری دنیا سے انہوں نے انصار آنی مددگار نہ بن گیا انصار کیونکہ باقی انہوں نے مدد کا حق ادا کر، ایسی مدد کی بھی سب کچھ اپنا قربان کرنے سے تل گئے۔ جدوں ویکھدا کہ جنگ خندق کے حالات خراب ہوئے، محاصرہ لمبا ہو گیا، سارا عرب کٹھا ہو کے آ کے مدینہ شریف گھیر لیا، خندق کھودنی پئی، آخر نبی علیہ السلام نے یہ سوچ کے بھی مدینے والے کتے بیچارے پریشان نہ ہو جان، وہ غطفان دے قبیلے دے سرداراں بلایا بھی یار تسی معاہدہ کر لو مدینے شریف دی کھجوراں دی پیداوار جنہیں باغ ہے سال جنی ہوگے تیسرا ایسا کھجوراں تمہیں گھر بیٹھے اسی پہنچا دیا کرنا، تاوان جنگ دینا منظور کیتا، محاصرہ چھڑ دیو ابو سفیان دے نالوں
قرآن پاک چاہتا بلاغت القلوب الحناجر، جانا سنگ چ آ گئی مسلمانوں دیاں، مگر فیصلے کی بات آپ نے گل ہو گئی طے. آپ نے آخیا اچھا میں مدینے دے سردار جڑے سعد ابن معاذ اور سعد بن عبادہ انہوں نے پوچھوں گا، انہوں نے ہن گل کرنا باغ تے انہوں دی. جدوں بلایا انصار کیوں نہ ہوندے، اور کیوں اللہ دے رسول نے کہہ دیتا بخاری اور مسلم کہ انصار دی محبت ایمان ہے اور انصار نہ بغض رکھنا منافقاں دا کام ہے. مومن منافق پہچانا یہ تو دیکھ لو مدینے والا نہ پیار کرتا کہ انہوں دشمنی کرتا. یہ حضرت علی دی آپ نے فرمایا پکی گل ہی تیرے نہ محبت سوائے مومن دے کوئی نہ کرو گا، تیرے نہ بغض سوائے منافق دے کوئی نہ کرو. یار اتوں تک پہنچ گئے کفر ایمان دی پہچان بن گئے. جدوں بلایا تو انہوں نے آخیا حضرت سعد بن معاذ نے سعد بن عبادہ بے شمار رحمت انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے کتنے جسم انہوں دیا ہڈیاں مگر سارے دلان چ بیٹھے. کہنے لگے اللہ دے رسول اگر تسی اللہ دا حکم آیا وہی تو پاویں سارے باغ ساڈے دے دیو انہوں اسی کیوں نہیں کر سکتے، تمہیں منیا ہوا ہے اس تو جو کرنا کر دیو، سارے دے سارے دے دے دیو اگر وہی ہے. اور اگر تسی ساڈی تکلیف تو آندے جے پریشان نہ ہو جیسے جدو کافر سی نہ اس کھجور کسے نہیں دیتی. یہ ذلت اور رسوائی اسی نہیں قبول کی تھی کہ کسی نے میں ٹیکس بھرتے پھریے. ہوں تو تسی دسیا بھی سارے جنت ہے، اس تو کی ہوگا مدینہ اجڑ جاؤ گا، سارے بچے مارے جان گے، عورتیں قید کر کے لے جان گے، سارے سردار سارے ختم ہو جان گے. مگر جو جنت کا وعدہ تو اسی کیوں انہوں نے کھجوراں دی. حضور پاک نے کاغذات پھاڑ کے چھڑ دیتا، فرمایا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اس تو ہے مدینہ رسول اللہ دا شہر ہے اور یہ لوگ انصار. آپ نے پھر بلایا حضرت ام سلیم اور یہ زید بن سال ابو طلحہ سر آدھے بات دیتے کہ ونڈ دیو، اے ادھے جڑے فرمایا نہیں یہ صرف یہاں دو اس جوڑے کا جو یہ نے مردا کیتا اور جو اپنا بچہ دیتا یہاں دا کام ہے کہ اپنے کو رکھن یا لوگوں تقسیم کرن. یہ جرانا پورے دا مالک مختار ہے ابو طلحہ اور ام سلیم. حضور پاک نے انہوں نے دیتا اور ابو طلحہ نے بعد تھوڑے سامنے پڑھا کیویں امام گل ذرا لمبی ہو گئی ورنہ آیت دا بھی کچھ بیان کرنا تھوڑا جہا آ گیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آخر سے پھر آیت تفسیر ابن کثیر ہے دوسری التوبہ جڑی آیت پڑھی سی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پاویں ہلکے ہو تو پاویں پاری نکلو اللہ دے راستے، بہانے نہ بناؤ میرے کو اصل آیا نہیں میں بڈھا ہاں میں یوں. جدوں حکم ہو جائے کہ کافرانہ مقابلہ ہے انفروا خفافا وثقالا، کوئی ہلکا ہے پاویں کوئی بوجھ لیا، یعنی ہر حال نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالاں اور جاناں اللہ دے راستے جہاد کرو. دین دے دشمنوں نے اگر سمجھ لیا بے نرم چارہ تو چبا گیا تو زندہ کیویں رہو گے زمین تے، ذلت اور رسوائی کی زندگی ہوگی. جہاد کرو اپنے جانا مالانا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جے تانوں سمجھ رکھ لیا تو یہ رستہ تہاڈی بہتر ہے کہ بہانے نہ بناؤ، جہاد لئی تیار رہو. جڑے لوگ مرن لئی تیار رہتے انہوں نے چھیڑتا بھی پھر کوئی نہیں. جڑے لک کے آتے نا جانا بچائیے انہوں نے روز مار پی اور مرن تو پہلے 1000 باری روز مرتے آ نہ ہو جائے آ نہ ہو جائے. جڑے مرنی نکلے انہوں نے کہیں مارنا. رستم سپاہ سالار ایران دا دربار جو گیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی بن عامر ہونے انہوں نے کہا تیرے سپاہی شراب انہیں شوق نہ نہیں پیندے جنہیں شوق نہ سارے بندے پیالہ موت دا پینا چاہتے. سارا مقابلہ تسی کی کرنا، اسی چیسڑے پہنے ہیں جی سارے کو ٹوٹیاں تلواراں، سارے کو جڑا جذبہ ہے تسی شراب نال خوشیاں مناؤ جے یہ موت کو خوشی مناؤ. اللہ نے آکھا نکلو. اتنے پھر امام لکھ دے یہ بھی صحیح بخاری جی واقعہ فی روایت قرات ابو طلحہ سورت برا فاتا حاضر آیا. یہ ہوئی ابو طلحہ جنہوں نے باہر حضور نے دیتے سدے. ایک دن قرآن شریف پڑھ رہا بڈھا ہویا حضور تو بعد ہی گل اور اسے آیت پہ آیا فقال ارا ربنا استنفرنا شیوخ و شبان جہزونی یا بنیا. پترا نو بلا کے آخیا بیٹا ایت نے بہنا یار کر حرام کر دیتا ہے تو بڑھاپا ہی مگر ایت تے جڑی وہ رب آندا پاویں تسی جوان جے تے پاویں بڈھے پاویں تسی ہلکے جے پاری نکلو جہزونی یا بنیا. اس تو بیٹا میرا سامان تیار کرو، گھوڑا کڈو، مینوں ہتھیار جڑے دیو اللہ دے رستے مینوں روانہ کرو. فقال بنو یرحمک اللہ قد غدوتا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ماتا وما ابی بکر حتی ماتا وما عمر حتی ماتا. وہ کہنے گے ابا جی رب تہاڈے تے رحم کرے تسی حضور پاک نہ جہاد کیتے آپ دی وفات تک، پھر حضرت ابو بکر نہ کیتے انہاں دی موت تک، پھر عمر نہ کیتے فنحن نغزو عنک اسی تیری طرفوں جہاد کرتے رہاں گے تو یہ کام نہ کر. فابا
حضرت ابو طلحہ نے انکار کر دیا. انہوں نے آخیا بیٹا یہ جی گلاں کوئی نہ کرو, اس ایت نو پڑھن تو بعد میں کر نہیں بہ سکتا. پتا کہ بل باہر تے لشکر جڑا سی اسے سمندر سے جا رہا تھا, خشکی کا بھی نہیں سی جہاز, سمندر کا. اسے فرمایا رب دا کرنا ویکھو, جتھے آنی موت اتھے ہی آنی ہے, نہیں آنی تو میدان جنگ چ نہیں آنی, تے آنی تو بستر سے جا جانی. سمندر سوار ہوئے کشتیاں سے اتھے ہی فوت ہو گئے, کنارے نہیں لگے, نہ جنگ لڑ سکے, موت آ گئی. ہویا کی پھر فلم یجدون یدفنونہ فیہا الا بعد سبعۃ ایام, 9 دن مجاہداں نوں کوئی خشک جگہ نہیں ملی جتھے انہوں دفن کر سکن. 9 دن کوئی جزیرہ نہ ملیا, کوئی خشکی نہ ملی. فلم یتغیر, 9 دن تک بھی وہی لاش کوئی رد و بدل نہیں ہوا, ادا ہی تر و تازہ رہا. فدفنوہ فیہا, کنارے لگے پھر جا کے دفن کیا. اس تو عید پڑھی سی کیونکہ رسول کریم علیہ السلام دے سر مبارک جڑے سی بال یہاں دونوں ملے, اmme سلیم اور ابو طلحہ نوں ادے تے نال وہ سارا واقعہ جڑا سی وہ نال اثر جڑا جوڑیا پیا. امام صاحب دی دونوں گلاں نوں آپ حنفی عالمہ رد کیتا کہ نہ تے یہ بھی کٹھیاں نمازاں نہیں پڑھنیاں سوائے جماعت نہ پڑھن نے, کلے ہو ہر حاجی نوں سمجھا دے, کہے بھی نہ سنی جن مرضی مولوی بولتے رہنا بھائی, پاویں مسجد جاویں تے پاویں اپنے پڑھی اتنے خیمے زور اثر کٹھیاں پڑھنیاں, دوزہ ہی پڑھنی. ادھر بھی گل ہے کہ بال مڑاؤنے آ, کتراؤن کی بجائے مڑاؤ ہو جاؤ. اللہ دے رسول دی 3 واری جی دعاواں دا حصہ ملے, یہ کتراؤن والے چ نہ رہا کرو. جو بہتر افضل کام ہے وہ رب توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.